بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ چائنا میں ایغور مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے متعلق ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا نے ایغور مسلم خواتین کے ساتھ چینی افواج کی زیادتیوں کے واقعات سے متعلق خبروں کو خوفناک قرار دیا ہے، جبکہ آسٹریلیا میں مقیم ایغور عوام نے چینی سفارت خانے کے روبرو زبردست احتجاج کیا۔ ایغور مسلمانوں پر جبر و ستم، خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے خلاف ایک عرصے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے، تاہم عالمی برادری اس پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ چینی حکام کی جانب سے ایغور مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ان کے جبری طور پر نسبندی کی جا رہی ہے، ایک منظم طریقے سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس سے پہلے چین کے خلاف پابندی عائد کی تھی۔ نئے صدر جو بائیڈن کا اقدام کیا ہوگا، اس کا انتظار ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان پر بھی دباؤ ہے کہ جس طرح وہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی برادری میں پیش کر رہے ہیں، اسی طرح ایغور مسلمانوں کی نسل کشی اور ڈسٹینشن کیمپس میں ہونے والی زیادتیوں کے واقعات کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ پاکستان کے چین سے دوستانہ تعلقات ہیں اور عمران خان نے خود کو ایک نئے عالمی مسلم لیڈر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، مگر چین کے مسلمانوں سے متعلق ان کی خاموشی کو ان کے ملک کے معاشی حالات کی مجبوری سمجھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں کووڈ لاک ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر آتے آتے دوبارہ بگڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ سخت قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف 20 ممالک جن میں ہندوستان، پاکستان شامل ہے، ان کی پروازیں سعودی عرب سے منسوخ کر دی گئی ہیں، تو دوسری طرف اگلے 10 دن تک سعودی عرب میں ہوٹلز، ریسٹورنٹس میں بھی کسی بھی قسم کی سرگرمی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شاپنگ سینٹرز اور جم بھی بند رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کا آج 4 فروری سے اطلاق ہوگا۔ مرزا عبدالرحمن بیگ نے جدہ سے اطلاع دی ہے کہ شادیاں، کارپوریٹ میٹنگز، ریسٹ ہاؤس کیمپس بند رہیں گے اور اس میں 1 مہینے تک توسیع ہو سکتی ہے۔ کسی بھی تقریب میں 20 سے زائد افراد کی شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ کویت نے بھی غیر ملکی شہریوں کے ملک میں داخلے پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ آج 4 فروری ہے اور ساری دنیا میں کینسر ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہر سال دنیا میں 95 لاکھ افراد کینسر سے مرتے ہیں۔ کینسر سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں ہندوستان سرفہرست ملک ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں 11 لاکھ سے زائد کینسر کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 7,84,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ کینسر پر قابو پانے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے۔ اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز کی کمی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس وقت امریکہ میں کینسر کے 100 اور انگلینڈ میں 400 مریضوں کے لیے 1 ڈاکٹر ہے، جبکہ ہندوستان میں 1600 مریضوں کے لیے 1 ڈاکٹر ہے۔ گزشتہ 25 برسوں کے دوران ہندوستان میں کینسر سے مرنے والوں کی تعداد میں 20% اضافہ ہوا ہے اور متاثر ہونے والوں میں 28% اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کے 10 بڑے شہروں میں کینسر ہسپتالز ہیں۔ ان میں بیشتر پرائیویٹ ہسپتالز ہیں جہاں علاج مہنگا ہے، جو غریب اور اوسط طبقے کی گنجائش سے باہر ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق ہر روز 110 اور ہر سال 40,000 خواتین بریسٹ کینسر کی شکار ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔